زبان کا غلط استعمال، بات ٹھیک ہوتی ہے، ٹون غلط ہوتی ہے. اب ٹون کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے، ظاہر ہے. ہم کڑوی ٹون یوز کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تیلی لگاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. یہ جو ہمزۃ اللمزہ ہے نا، اس کی آپ کبھی تفسیر پڑھیے گا سورہ ہمزہ میں کہ who is this person. یہ وہ انسان ہے جو تیلیاں لگاتا ہے، لٹرلی، جو ایک بندے کی بات پک کر لیتا ہے اور پھر اس کو ایسا جو ہے وہ زچ کرتا ہے اس بات کو پک کر کے. بہت بیڈ ہیبٹ ہے، بہت بیڈ ہیبٹ ہے. آپ کو کوئی محفل میں نہیں بٹھائے گا، آپ کی ترقی رک جائے گی. آپ نے کل کو جاب پہ جانا ہے، آپ نے کل کو فیملی گیدرنگز میں بیٹھنا ہے، آپ نے کل کو ریلیشن شپس نبھانے ہیں. آپ کیسے اوپر جائیں گے؟ لوگ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے. اور وہ حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دس حدیث از سو اسکیری ریئلی. جب میں نے حدیث پڑھی تھی آئی واز سو اسکیئرڈ کہ اتنا نقصان ہے رانگ یوزیج آف لینگویج کا اور لوگوں کو ہرٹ کرنے کا اتنا نقصان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. سوچیں، رب العالمین رحمت کی نگاہ اس شخص پہ ڈالے گا بھی نہیں جس شخص کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پیپل اسٹاپ میٹنگ دیٹ پرسن، پیپل اسٹاپ سٹنگ ود دیٹ پرسن فیئرنگ دا رانگ یوزیج آف ہز ٹنگ. کہ یار اس کے پاس بیٹھو تو آل ہی اور شی ہیز ٹو سے از تانے مارنا، ٹونٹس مارنا، زچ کرنا، کوئی ایسا سوال پوچھ لینا جس سے اگلے کو آگ لگ جائے، اگلا بھڑک جائے. تو وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تباہی ہے، ویل ہے اس شخص کے لیے جو لڑائیاں کرواتا ہے، جو زچ کرتا ہے لوگوں کو، جو اپنی زبان کا کیئرلیس استعمال کرتا ہے، دوسروں کو ہرٹ کرتا ہے اپنے مزے کے لیے. ایسی کوئی بات کر دینا جس سے جو ہے وہ دو دوستوں میں کوئی بدگمانی پھیل جائے، کوئی لڑائی ہونے کے چانسز ہوں، اینڈ دے آر انجوائنگ. They think کہ we'll sit behind, we'll clap, we'll enjoy. Yes, you are enjoying right now, but let me give you this tiding, glad tiding. Not a glad tiding actually. Warning کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جس کے زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملتے نہیں ہیں، دور بھاگتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ آ گیا، اب اس نے جو ہے نا بس کسی کو نہیں بخشنا. تو ہماری زندگی میں 7 out of 10 جو مسائل ہیں they are because of the wrong usage of our tongue. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اچھی چیزیں دیکھیں، اچھی چیزیں سنیں، کوالٹی لوگوں میں بیٹھیں. ایک دور میں ٹی وی چینلز پہ اشفاق احمد جیسے ادیب آتے تھے، بانو قدسیہ جیسے لوگ آتے تھے، ایون طنز و مزاح کی بھی کوئی چیز ہوتی تھی تو اس میں کوالٹی نظر آتی تھی. یہ جو دور ہے یوٹیوبرز کا دور ہے، میمز کا دور ہے، جی آئی ایفز کا دور ہے اور ولاگرز کا دور ہے، اور ایسے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں. لکا ابن لکا، حدیث کے مطابق لکا ابن لکا کا مطلب ہے ایک ایسا انسان جس کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مطلب کہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے آئیڈیلز بنے ہوئے. دیٹ از لکا ابن لکا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب لکا ابن لکا فیمس ہو جائیں گے. تو صحابہ نے پوچھا ہو آر لکا ابن لکا، اینڈ دین ہی ایکسپلینڈ کہ وہ لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ اینی ون. یہ جتنے بھی ولاگرز ہیں، مجھے تو سیدھی سی بات ہے ان پہ ترس آتا ہے. میں دیکھتا ہوں ان کو آپس میں لڑتے ہوئے، آپس میں رائیولری کریٹ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے ہوئے، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے ہوئے. کس لیے؟ وائی؟ بھائی کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ صرف پیسے کے لیے ہے، رزق کے حوالے سے ہے؟ کیا حلال و حرام کا کانسیپٹ کنٹینٹ کے حوالے سے نہیں ہے، یوٹیوب کے حوالے سے نہیں ہے، فیس بک کے حوالے سے نہیں ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہو آپ کوئی بات کرو گے، آپ کوئی جھوٹ بولو گے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے، آپ کوئی پرینک کرو گے جس سے اگلے کی دل آزاری ہو رہی ہے، بہت سے فیکٹرز ہیں، یا آپ جان بوجھ کے ایک ڈرامہ کریٹ کرو گے، پورا ایک اسکرپٹ لکھو گے، وہ سب اسکرپٹڈ ہوگا، اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آن لائن کرو گے.
क्या ट्रेंड आप जो है वो उजागर करें, क्या अपने लिए सदका जारी आप बना रहे हैं। मतलब कि जितने लोग आपकी वो बात सुनेंगे, जितने लोग आपसे इंस्पायर होंगे, कल को वो उस तरह के व्लॉग बनाना चाहेंगे, कल को वो उस तरह के प्रैंक्स करना चाहेंगे, सारा आपके खाते में जा रहा है। किस लिए आप ये कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? तो इसलिए बात वही है कि हमने सोचना ही छोड़ दिया कि व्हाट इज हलाल एंड व्हाट इज हराम। तो आज इंशाल्लाह कुछ हदीस में सुनाऊंगा एज ए रिमाइंडर कि ज़बान का सही इस्तेमाल, ज़बान से सही बात अदा करना कितना ज़रूरी है, और गलत इस्तेमाल हमारी पर्सनैलिटी को कितना इफेक्ट करता है, कितना डैमेज करता है। दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे इंशाल्लाह ताला। तो हम जो बात कर रहे थे कि हंसी मजाक ज़रूरत से ज़्यादा करना, ज़रूरत से ज़्यादा मीम कल्चर से जो बात है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मीम कल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ ओवर जोकिंग, all the time finding something to laugh about, all the time trying to roast someone. हमारी यूँ समझती है कि वो ये रोस्टिंग करने वालों को देखेंगे, मीम्स वगैरह देखेंगे, कोई पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं होगा, कोई जो है हमारे माइंड सेट पे इफेक्ट नहीं होगा। भाई कैसे नहीं होगा, आप भी वैसे बन जाएंगे। यू विल लाइक टू रोस्ट एवरीवन। और ऐसा है, आप देख लें स्टूडेंट्स को, व्हेन अ टीचर इज टीचिंग, they are trying to find out sentences, they are trying to find out faults rather than actually trying to focus किस लिए कि हम रोस्ट करें, हम कोई जो है वो जाहिर है कोई फॉल्ट फाइंड करें, हमें हंसने का कोई मौका मिले, हम ये करें हम वो करें। तो ये क्या मतलब है? इफेक्ट तो हो रही है ना हमारी पर्सनैलिटी। और हर चीज में मजाक ढूंढना, हर चीज में शुगर ढूंढना, हर चीज में कोई ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि बस हमें हंसी आनी चाहिए। So let's talk about some hadiths for our own benefit. And before I tell the hadiths, let me tell you that we live in such a dangerous world. When Oscar awards and awards are given and rankings and ratings are given to those things which are full of swearing, full of abuses, full of profanity, F word, S word, और इन चीज़ों को cool समझा जाता है। The more you swear, the more you are considered cool. इसमें रिसर्चेज हैं गोरों की जी के स्वीयर करने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है। Really, there are researches out there कि the more you swear, the more it's better for your brain. La hawla wala quwwata illa billah. In what kind of a age we are living in? कि now actually it is being encouraged कि the more you swear, it's fine. Anyway, we have to talk about our religion. हमारा religion हमें क्या guide करता है इस पे, that's our point of concern. So, the first hadith I am going to share with you is from this book of hadith, Tirmizi. An Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Abdullah sallallahu anhu से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल मुमिनु बित्ताआनी, अ मोमिन डज नॉट टॉन्ट, मोमिन ताना नहीं देता। आज हमारी लैंग्वेज बेस ही तानों पे होती है, हम शुरू ही ताने से करते हैं। वलल्लाआनी, ना वो किसी पे लानत करता है, ना वो किसी को कर्ज करता है। एक है कि हंसी मजाक में यूथ आपस में थोड़ा मजाक करते हैं, दोस्त हैं, एक हद तक तो ठीक है, हम भी दोस्तों के साथ कभी कभी कोई ऐसा मजाक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा ताना देना, ऐसी लानत करना, ऐसे कर्ज करना जिससे अगले का दिल दुखे, जो अगले को जाके राइट ऑन हिज हार्ट और हर हार्ट जाके हिट करे, दिस इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। वलल फाहिशी, नॉर इज अ बिलीवर वल्गर, वल्गर नहीं हो सकता, ताने नहीं दे सकता, कर्ज नहीं कर सकता। वलल बज़ीई, एंड नॉर इज अ बिलीवर शेमलेस, बेशर्म नहीं होता, शेमलेस नहीं होता। जब बात करता है तो शर्म करके बात करता है, उसे पता है कि ये बात मैं करूंगा यार, मुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मैं क्या बात कर रहा हूं। अब अगर शर्म भी खत्म है, वो लिमिट भी क्रॉस हो गई वल्गैरिटी की, ताने भी चल रहे हैं, दूसरों को लान तान भी चल रहा है, और ये कुछ चल रहा है ना, आप ये व्लॉगर्स को देख लें, सब कुछ चल रहा है। रोस्टिंग में फिर हर चीज ही हलाल है, एवरीथिंग इज फेयर इन रोस्टिंग।
اور حلال و حرام کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے پھر تو ہمارے ولاگز ہی بند ہو جائیں گے. بات یہاں تک آ گئی ہے. تو اینی وے مومن نہ تانا دیتا ہے، نہ کرس کرتا ہے، نہ فحش بات کرتا ہے، نہ ہی شیم لیس ہوتا ہے. فحش باتیں آج انٹرنیٹ کی دنیا میں چیٹنگ کرتے ہوئے، اپوزٹ جینڈر سے چیٹنگ کرتے ہوئے ہماری حیائی ختم ہو چکی ہے، شرم ہماری ختم ہو چکی ہے. یقین کیجئے آئی ایم کوٹنگ اے پرسن ہیئر بیکاز ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں. ون آف آر فیمیل اسٹوڈنٹس شی ٹولڈ اس اباؤٹ سم ون کہ دیٹ بردر ڈز ناٹ ہیو حیا. بہت پرانی بات ہے، پہلے کی بات ہے. اور یہ کتنا برا کومنٹ ہے اگلے کے بارے میں کہ اس میں حیا نہیں ہے. اب کیسے پتہ لگتا ہے اگلے میں حیا ہے کہ نہیں ہے؟ کنورسیشن کے طریقے سے، بات کرنے کے طریقے سے. انسان کا اصل کریکٹر کب پتہ لگتا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے. سب کے سامنے تو سارے شریف ہوتے ہیں، جب آپ اکیلے میں کسی سے بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے اپوزٹ جینڈر سے اکیلے میں بات کرنا. وہ حدیث یاد رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ when two non-محرمز are alone the third one is شیطان. بس بات ختم ہے. شیطان نے آنا ہی آنا ہے. اور پھر وہ کس طرح کی بات ہونی ہے، کہاں پہ بات جانی ہے، تو کچھ تو خیال کریں، اپنی ریپوٹیشن کا کچھ خیال کریں. کچھ شرم ہوتی ہے انسان میں کہ میں کس طرح کی بات کر رہا ہوں، میں نے کس طرح سے کنورسیشن کو آگے لے کے جانا ہے. پہلی تو بات ہے کنورسیشن کرنی ہی نہیں ہے. جسٹ ان کیس کوئی ضرورت پڑ گئی کنورسیشن کرنے کی تو کوئی تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں. لیکن وہ چیز بس ختم ہوتی جا رہی ہے بیکاز وی لیو ان سچ اے سوسائٹی کے اتنی ہائپر سیکشولائزڈ ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اس طرح کے کریکٹرز اب بہت کم رہ گئے ہیں. بٹ یوتھ سے امید ہے، یہ نوجوان ہی ہیں جو چینج لے کر آئیں گے، جو ٹرینڈز کو چینج کریں گے. اینڈ آئی نو الحمدللہ سرٹن یوتھ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مزید یوتھ جو ہے وہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ان یوتھ کو آئیڈیلز بنائیں دوسروں کے. That is the first hadith I really wanted to discuss.